بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بت چکن پارٹ 23۔ امراء سلطنت کے مشوروں کے مطابق امیر اسماعیل اپنا لشکر لے کر غزنی کی حدود سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ بلخ پہنچ گیا۔ تمام فوجی مشیروں کا خیال تھا کہ امیر اسماعیل کو دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے پیش قدمی کرتے ہوئے محمود کے لشکر پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ اس طرح دشمن پر نفسیاتی دباؤ بڑھ جائے گا اور اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر اسماعیل بلخ سے نکل کر نیشاپور کی طرف بڑھا۔ اس جنگی سفر میں ملکہ غزنی بھی اس کے ہمراہ تھی تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنے کمسن بیٹے کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ دوسری طرف محمود اپنی فوجیں لے کر نیشاپور کی حدود سے باہر نکلا۔ اگرچہ اعداد و شمار کے لحاظ سے امیر اسماعیل کے مقابلے میں محمود کی فوجی طاقت کم تھی، لیکن اسے ماہر فوجی مشیروں کا بے غرض تعاون حاصل تھا۔ اس کے علاوہ محمود کے تمام ساتھی سرفروشی کے جذبے سے سرشار تھے، اور یہی دونوں چیزیں کسی طالع آزما کو فاتح بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ محمود کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی نصیر الدین اور چچا معیز الحق بھی تھے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو محمود کے دل میں بھائی کی محبت نے جوش مارا اور اس نے ایک بار پھر ابو الحسن حموی کو خط دے کر امیر اسماعیل کے پاس بھیجا۔ محمود نے اس آخری خط میں اپنے نازک جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے لکھا تھا: اے میرے باپ کی خوبصورت نشانی، اے میرے محبوب، اے میرے عزیز بھائی، اب بھی وقت ہے کہ تم میری طرف پھولوں کا گلدستہ بھیجو اور میں تمہیں مہکتے ہوئے گلابوں کا ہار پہناؤں۔ ابھی تم نے کسی معرکہ آرائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اس لیے تم نہیں جانتے کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ اگر جنگ کسی مقصد عظیم کے لیے لڑی جائے تو عبادت ہے، ورنہ بدترین ہلاکت و بربادی۔ اللہ کے لیے قبرستان تعمیر کرنے سے گریز کرو۔ میری عین خواہش ہے کہ تمہارے نرم و نازک ہاتھ مقبرے بنانے کی بجائے دلکش سبزہ زار آباد کریں۔ پھر بھی اگر شوق اقتدار تمہارے سینے سے نہیں نکل سکتا تو یقین کرو کہ میں بہت جلد تمہیں تمہارے پسندیدہ علاقے دے دوں گا، لیکن جنگ سے باز آ جاؤ اور دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم نہ کرو۔ محمود نے بڑا جذباتی خط تحریر کیا تھا، مگر ملکہ غزنی کی بد دماغی، امیر اسماعیل کی کم سنی اور خود غرض امراء کے گمراہ کن مشوروں نے دونوں بھائیوں کو گلے ملنے نہیں دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف کی شمشیریں بے نیام ہو گئیں۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا تو فضا میں چنگاریوں کا رقص شروع ہو گیا۔ پھر جب لوہے کے ٹکڑے انسانی جسموں پر گرے تو نغمہ ریز ہوائیں سسکیوں اور چیخوں کے ساز پر بے ثباتی دنیا کے دردناک مرثیے پڑنے لگی۔ امیر اسماعیل نے اپنی فوج کے کسی گوشے کو کمزور نہیں چھوڑا تھا۔ افرادی برتری کے علاوہ کوہ پیکر ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی۔ بظاہر امیر اسماعیل کا پلہ بھاری تھا، مگر تائید غیبی محمود کے ساتھ تھی۔ آخر ایک دن محمود نے لشکر کے قلب سے نکل کر امیر اسماعیل کی فوجوں پر زبردست حملہ کیا۔ یہ حملہ ہوا کے اس تند و تیز طوفان کی طرح تھا جو لمحوں کے وقفے میں بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ طوفان اس وقت تھما جب ہزاروں انسان خاک و خون میں نہا کر زمین کا رزق بن گئے۔ امیر اسماعیل بدحواسی کے عالم میں فرار ہو کر غزنی پہنچا اور قلعہ میں نظر بند ہو گیا۔ محمود نے غزنی کے نواحی علاقے میں نماز شکر ادا کی اور باپ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے امیر سبکتگین کے مزار پر حاضر ہوا۔ چند لمحوں میں ماضی کی بے شمار یادیں اس کے دامن سے لپٹ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ امیر معظم، آپ کا یہ محبوب فرزند، یادنا خدمتگار، اس وقت آپ کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا ہے۔ جب آپ اس کا اداس چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی درد بھری آواز سن سکتے ہیں۔ بے شک آپ ایک خدا ترس، رعایا کے ہمدرد اور عادل و منصف انسان تھے۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے اور میری چند نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں تحریر کر دے، مگر آپ کی ایک کوتاہی کے سبب اللہ کی زمین پر خون کے دریا بہہ گئے اور اہل اسلام کی طاقت آپس کے جھگڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ محمود بہت دیر تک باپ کی قبر سے لپٹا روتا رہا۔ پھر جب اس کے دل کا غبار دھل گیا تو وہ اپنے حریفوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کئی دن کے مذاکرات اور عہد و پیمان کے بعد اس نے اسماعیل کو قلعے سے باہر نکالا اور سرکاری خزانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ دیوانہ وار اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ شکست کھانے کے بعد ملکہ ثانی نے ملکہ اول کو قید خانے سے نکال کر ان کی خوابگاہ میں منتقل کر دیا تھا۔ محمود کچھ دیر تک آنکھیں گاڑے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، کہاں وہ سرخ و سفید اور باوقار پیکر اور کہاں یہ نیلگوں چہرے والی ایک ڈھانچہ عورت۔ مادر گرامی، محمود اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ ستم گھروں نے آپ کے ساتھ یہ کیسا وحشیانہ سلوک کیا ہے؟
غزنی کی ملکہ اول بہت دیر تک بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیتی رہی اور پھر اپنے شوہر امیر سبکتگین کو یاد کر کے بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب سیلاب غم گزر گیا اور انہیں ہوش آیا تو انتہائی رقت انگیز لہجے میں بیٹے سے کہنے لگی، فرزند میری فکر چھوڑ دے اور شیخ نظام کی خبر لے۔ شیخ کو کیا ہوا؟ محمود نے گھبرا کر پوچھا۔ شیخ نے اسماعیل کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، ملکہ اول نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کے ناتواں جسم پر روزانہ مشق ستم کی جاتی تھی۔ پتہ نہیں شیخ۔ ملکہ اول اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی اور ایک بار پھر سسک سسک کر رونے لگی۔ پھر محمود نے زندان کے تاریک کمرے میں داخل ہو کر نظام شاہ کو دیکھا تو وہ اپنی چیخ ضبط نہ کر سکا۔ وحشیو، تمہاری درندگی کے سامنے تو کفار کی بربریت کے افسانے بھی ماند پڑ گئے۔ نظام شاہ زندان کے فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ شاہی طبیب نے غزنی کے مرد قلندر کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، امیر محترم، شاید اب نظام شاہ کبھی ہوش میں نہ آ سکے۔ شاہی طبیب کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، اللہ خود ہی اپنی لامحدود قوتوں کا جاننے والا ہے، مگر اس عاجز کے علم کے مطابق شیخ کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا ہے، بس چند۔ ابھی شاہی طبیب کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ زندان کی پرہول فضا میں محمود کی ایک اور فریاد نما چیخ ابھری، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ اپنے بت شکن سے ملے بغیر کس طرح جا سکتے ہیں؟ اگرچہ محمود آہنی اعصاب رکھنے والا ایک جوان سال نوجوان تھا، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ جذباتیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس نے ماں کی تباہ شدہ صحت دیکھی اور ساری داستان سنی، پھر نظام شاہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ تازیانوں کی ضرب سے محفوظ نہیں تھا۔ امیر جلال نے بعض تازیانے اتنی شدت سے استعمال کیے تھے کہ نظام شاہ کی ہڈیوں پر بھی ان کے نشانات ابھر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنے زخم تھے کہ نظام شاہ کی صورت تک پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ شاہی طبیب نظام شاہ کے علاج میں مصروف تھا اور محمود نہایت عالم تیش میں لوگوں سے باز پرس کر رہا تھا۔ کس کے حکم پر شیخ کو زندان کے حوالے کیا گیا؟ اور وہ کون درندہ ہے جس نے نظام شاہ کے پھولوں سے زیادہ لطیف اور شیشے سے زیادہ نازک جسم پر اپنی وحشتوں اور صفاقیوں کے نہ مٹنے والے نشانات چھوڑے ہیں؟ ملکہ عالیہ کے حکم سے نظام شاہ کو زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ داروغہ زندان نے لرزتے ہوئے جسم اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ انکشاف کیا۔ اس کا اشارہ سابق ملکہ غزنی امیر اسماعیل کی ماں کی طرف تھا۔ پھر سالار غزنی امیر جلال نے نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کی۔ وہ روزانہ ان سے امیر اسماعیل کی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا، مگر جب نظام شاہ انکار کر دیا کرتے تھے تو ناقابل بیان تشدد کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ کہتے کہتے داروغہ زندان رونے لگا، امیر محترم، میرے ہاتھ صاف ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے نظام شاہ کے پاکیزہ وجود کو چھوا تک نہیں ہے۔ یہ امیر جلال کون ہے؟ محمود نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں اور وہ سالار غزنی کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچ گیا۔ امیر جلال ایک معمولی فوجی افسر تھا جو بدترین خوشامد اور ملکہ غزنی کی بے جا کرم نوازیوں کے باعث سالار غزنی کے عظیم منصب تک جا پہنچا۔ محمود کی پناہ میں آ جانے والے فوجی سرداروں نے بتایا، اس وقت وہ نامراد کہاں ہے؟ محمود نے شرر بار لہجے میں پوچھا، کہیں وہ بد نسب انسان ہماری شمشیر خو آشام کی خوراک تو نہیں بن گیا؟ نہیں امیر علی مقام، ایک فوجی سردار نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ امیر جلال اپنی معذوری کے سبب شریک جنگ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے فوجی سردار نے امیر جلال کے مفلوج ہو جانے کی پوری تفصیل بیان کر دی اور اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ یہ سب کچھ نظام شاہ پر تشدد کیے جانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات قدیر نے میرے شیخ کے مجرم کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ محمود نے انتہائی عالم تیش میں ہونے کے باوجود اطمینان کی گہری سانس لی۔ اسے پکڑ کر زندان میں اسی جگہ ڈال دو جہاں شیخ محترم نے اپنی اسیری کا زمانہ بسر کیا ہے۔ میں بہت جلد اس کا محاسبہ کروں گا۔ مجھے ایک خاص موقع کا انتظار ہے، اللہ میری مدد فرمائے۔ پھر جب محمود کے چند سپاہی امیر جلال کے تنگ و تاریک مکان پر پہنچے تو وہ گداگروں کے لہجے میں امیر غزنی کے رحم و کرم کو پکارنے لگا۔ میں تو بنیادی طور پر امیر محمود ہی کا بندہ ہوں، مگر امیر اسماعیل نے مجھے بزور طاقت مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کی خدائی تسلیم کر لوں۔ تم لوگ میری مجبوریوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ امیر جلال کسی خوف زدہ بچے کے مانند چیخ رہا تھا۔ تیری گرفتاری بھی امیر محمود ہی کے حکم سے ہو رہی ہے اور ہم بھی حکم کے بندے ہیں۔ سپاہیوں نے ازراہ تمسکر کہا، تو ہماری مجبوریوں کو سمجھتا کیوں نہیں؟ سپاہیوں کا لہجہ بڑا شگفتہ تھا مگر اس میں بڑے تیز اور زہریلے نشتر پوشیدہ تھے۔ پھر اہل غزنی نے مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا، قہر و جبر کا پیکر امیر جلال کسی بھوکے کتے کی طرح سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
اسے نہ کسی پہرے کی ضرورت تھی اور نہ ہی توق و سلاسل کی۔ غزنی کے باشندوں نے آج تک اپنی آنکھوں سے اتنا مجبور قیدی نہیں دیکھا تھا۔ امیر جلال کو قید خانے میں ڈالنے کے بعد محمود اپنی سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی اسماعیل سے ملا۔ یہ دونوں شکست کھانے کے باوجود آزادانہ اور شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ مادر گرامی، آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ محمود کا لہجہ انتہائی آزردہ تھا۔ آپ کے حکم پر میرے شیخ نظام شاہ کو پابند سلاسل کیا گیا اور پھر ان کے ناتواں جسم پر وہ قیامت ڈھائی گئی کہ اس کا تصور کر کے میری روح لرز اٹھتی ہے۔ محمود کے چہرے پر شدید ذہنی کرب کے آثار نمایاں تھے۔ شیخ کا مقدمہ میری عدالت میں پیش ہوا ہے۔ ایک اعتبار سے میں خود نظام شاہ کی طرف سے مدعی کی حیثیت سے ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ غزنی کی عدالت عالیہ شیخ کے ایک ایک زخم کا شمار کرے اور اس زخم سے بہنے والے ایک ایک قطرہ خون کا حساب دے، مگر چونکہ اس وقت میں ہی غزنی کا حاکم اعلیٰ ہوں، اس لیے عدل و انصاف کی بھاری ذمہ داری بھی میرے ہی کمزور کاندھوں پر آ پڑی ہے۔ ملکہ ثانی نے ناپسندیدہ نظروں سے محمود کی طرف دیکھا۔ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ملکہ ثانی کے لہجے سے بڑی بے رحمی جھلک رہی تھی۔ میں مادر غرامی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ مجھے انصاف کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ محمود نے رک رک کر کہا، میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں اتنا عجیب و غریب اور پیچیدہ مقدمہ نہیں دیکھا کہ ظالم و مظلوم دونوں سے میرے انتہائی دلی اور قریبی رشتے ہیں۔ ملکہ ثانی نے ایک بار پھر محمود کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ تیرے دل میں ہے صاف صاف کہہ دے۔ ملکہ ثانی کے لہجے میں جارحیت بھی تھی اور نفرت و تحقیر بھی۔ ایک لاوارث عورت کی قسمت میں جو عذاب باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے نازل کر دے۔ ملکہ ثانی نے محمود جیسے ہمدرد اور سعادت مند بیٹے کی بات سننے کی بجائے کسی جواز کے بغیر اپنی بیوگی کا ماتم شروع کر دیا تھا۔ مادر گرامی، وہ مظلوم شخص نظام شاہ ہے اور ظالم کا کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ محمود شدید جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں شیخ کے ساتھ کس طرح انصاف کروں اور ظالم کو کیسے سزا دوں؟ کاش آپ ایسا نہ کرتی۔ آخر نظام شاہ نے کیا قصور کیا تھا؟ وہ تو دن رات ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ پھر غزنی کے اہل اقتدار نے انہیں کس گناہ کی سزا دی ہے؟ محمود نے رکت آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بے دین و بے عقیدہ ہے، ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا۔ اس کی وجہ سے غزنی کے لوگ خوفناک گمراہی میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ ملکہ ثانی شدید غصے میں ہونے کے باوجود پورے ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے نظام شاہ کو زندان میں ڈال کر مسلمانوں کی آئندہ لکھی جانے والی تاریخ پر عظیم احسان کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو اب تک اللہ کے ہزاروں معصوم بندے گمراہی کا زہر پی کر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ملکہ ثانی نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کا جواز پیش کرنے کے لیے امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے اور گمراہی کسے کہتے ہیں؟ محمود سے ملکہ ثانی کا یہ طرز کلام برداشت نہیں ہو سکا تھا، اس لیے شدت جذبات میں اس کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ کاش آپ نظام شاہ کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتی اور چند روزہ لذت و نشاط کے لیے دائمی عذاب نہ خریدتی۔ واللہ آپ نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے۔ محمود نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے میں انتہائی حسرت بھی پوشیدہ تھی اور شدید تعصب بھی۔ تجھے یہ جرت گفتار کس نے دی محمود؟ ملکہ ثانی کے انداز میں وہی جارحیت تھی۔ اس شوبدہ باز کو انصاف دلانے کے لیے تو مجھے بے دریغ قتل کرا دے۔ اب تجھے روکنے والا کون ہے؟ ملکہ ثانی ہذیانی انداز میں چیخی اور پھر یکا رونے لگی۔ میرا محافظ و نگہبان تو قبر میں سو رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ کاش امیر مرحوم کے ساتھ مجھے بھی موت آ گئی ہوتی، مگر موت کس طرح آتی کہ ابھی تو اولاد کے ہاتھوں رسوا ہونا باقی تھا۔ یہ کہتے کہتے ملکہ ثانی کی چیخیں اس قدر بلند ہو گئی کہ ان سے پورا کمرہ گونجنے لگا۔ محمود کچھ دیر تک ناقابل بیان حیرت کے ساتھ اس عورت کو دیکھتا رہا جو لمحہ با لمحہ نئی نئی شکلیں بدل رہی تھی۔ محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کے چہرے پر اتنے نقاب ہوں گے۔ جب بھی کوئی نقاب ہٹتا تو ملکہ ثانی ایک مختلف عورت نظر آتی تھی۔ محمود بہت دیر تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ فطرتاً ایک غصہ ور انسان تھا۔ جب تک کوئی انسان سیدھی اور سچی بات کرتا وہ محمود کو ایک خوش مزاج اور زندہ دل حکمران پاتا، مگر جیسے ہی کوئی شخص جھوٹ اور ریاکاری سے کام لے کر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا تو یک بیک محمود کی آتش غضب جاگ اٹھتی اور والی غزنی کا جی چاہتا وہ اپنے مقابل کھڑے ہوئے منافق و فتنہ گر انسان کی زبان کاٹ دے۔ اس وقت ملکہ ثانی کے سلسلے میں بھی محمود کی جذباتی کیفیت کا یہی حال تھا، مگر رشتوں کے تقدس و احترام نے اس شعلہ صفت حکمران کو برف بنا دیا تھا، اور برف بننے کی منزل تک پہنچتے پہنچتے محمود نے خوفناک اعصابی جنگ لڑی تھی۔
मादरे मुअज्जमा। इस बार महमूद मलिका सानी से मुखातिब हुआ तो उसे अपनी आवाज बड़ी अजीब सी लगी। काश आपको सजा देने का इख्तियार रखता। मेरा हुस्न जन देखिए कि खुद गरजी और सफाकी के बदतरीन मुजाहिरों के बाद भी आपको मादरे मेहरबान कहकर पुकारता रहा, मगर आपने किसी मोड़ पर यह झूठा तासुर भी नहीं दिया कि मैं आपके शोहर अली मकाम की जिंदा निशानी हूं। आप खूब जानती हैं कि हरीसाना इक्तदार की जंग में कोई माँ नहीं होती और कोई भाई नहीं होता। मुझे एतराफ है कि आपने दुनियावी सियासत के उस असूल पर इंतहाई सच्चाई और शिद्दत से अमल किया कि मुझे अपना बेटा नहीं वाजिबुल कत्ल दुश्मन समझा, मगर आप गवाह हैं कि मैंने किताब सियासत के रोशनों और आग पर स्याही फेर दी और उन्हें फाड़कर हवा में मुंतशिर कर दिया। मादरे गरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा यह अमल जहालत या बेखबरी के सबब नहीं था। मैंने किताब सियासत का एक एक हर्फ पढ़ा है और उन तमाम हरूफ के मानी और मफाहिम से भी खूब आशना हूं। महमूद के लहजे में बड़ी अजीब सी रिक्कत थी, अजीब सा दर्द था और अजीब सा एहतजाज। ऐसा लग रहा था जैसे महमूद का दिल खून होकर होंठों से टपक रहा हो। आप नहीं जानती कि आपकी जाते गरामी से कितने जराइम वाबस्ता हैं। मैं अपने शेख पर किए जाने वाले बेपनाह तशद्दुद को नजरअंदाज भी कर दूं तो मेरी वालदा मोहतरमा के ऊपर किया जाने वाला ये बहीमाना सलूक किस जुमरे में शामिल होगा। मैं भी असूली तौर पर आपको मुसलसल 6 माह हब से बेजा में रख सकता हूं, यहां तक कि शिद्दत गम से आपका शगुफ्ता और शादाब चेहरा नीलगू हो जाए, कमजोरी और नातवानी के बाइस आपके पूरे जिस्म पर बदनुमा हड्डियां उभर आए। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बात कानून और इंसाफ के खिलाफ नहीं होगी। यकायक महमूद के लहजे में तल्खी शामिल हो गई थी। वो कुछ देर तक अपनी सौतेली माँ और छोटे भाई इस्माइल को बगौर देखता रहा, फिर किसी कदर ऊंची आवाज में बोला, अगर मैं आपके इन दोनों जराइम को फरामोश कर दूं तो फिर तीसरा गुनाह बाकी रह जाता है, और वो इतना बड़ा है कि सियासत की शरीयत में ना उसका कोई कफारा है और ना माफी। आपने मुझे बागी और नाफरमान कहकर मेरे खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल की। अगर मैं जंग हार जाता तो आज यकीनन मेरे कांधों पर मेरे सर का बोझ ना होता और अहले गजनी एक दूसरे से पूछ रहे होते कि महमूद बिन अमीर सबुख्तगीन का सर कहाँ है। ये कहते कहते महमूद का तांबे जैसा चेहरा धुआं हो गया था। अगर मैं जवाबन आपके मरकद बना देता या फिर सांसों की रियायत देते हुए इस कसरे शाही को आपके लिए जिंदा कब्र बना देता तो गजनी में मुझसे कोई जवाब तलब करने वाला ना होता। अपना ये अरमान भी पूरा कर ले। मलिका सानी की बद दिमागी अरूज पर थी। मैं जानती हूं कि तू मुझे रास्ते से हटाने के बहाने ढूंढ रहा है। उस बद दिमाग और तंग दिल औरत ने अब तक महमूद की आला जरफी और रवादारी का एतराफ नहीं किया था, बल्कि वो कदम कदम पर अपनी जहालत के मुजाहिरे कर रही थी। मलिका सानी का यह संग दिलाना जवाब सुनकर महमूद को महसूस हुआ कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून जल उठा है। फिर यह तपिश इस कदर बढ़ी कि वाली गजनी की पेशानी से पसीना टपकने लगा। महमूद की दोनों मुठियां भींची हुई थी और वो गुस्से के उठने वाले तूफान को रोकने के लिए अपने आसाब की तमाम तर ताकत इस्तेमाल कर रहा था। आखिर बहुत देर बाद महमूद इस काबिल हो सका कि वो अपनी सौतेली माँ से आम लहजे में गुफ्तगू कर सके। वाली गजनी बड़ी मुश्किल से अपने नफ्स की मनफी कुव्वतों को कुचलने में कामयाब हुआ था। मादरे गरामी, कहरो गजब की सरकश लहरों को जब्त करते करते महमूद की आवाज लरजने लगी। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे इस कदर खौफनाक आजमाइश में मुब्तला ना कीजिए, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। यह कहते हुए महमूद मलिका सानी के कमरे से निकलकर चला गया। अगरचे निजाम शाह कई दिन से बेहोश थे और शाही तबीब दबे लहजे में उनकी मौत का इम्कान भी जाहिर कर चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अभी तक गजनी के मर्द कलंदर की सांसों का सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ था और यह बात बड़ी इत्मीनान बख्श थी। महमूद अपना बेशतर वक्त निजाम शाह के सराहने बैठकर गुजारता और कई कई घंटे तक उस शख्स के शिकस्ता जिस्म को देखता रहता जिसने जिंदगी भर मखलूक खुदा के हजूम में महकते हुए फूल ही तकसीम किए थे, और जवाब में दुनिया ने उसे क्या दिया था? बस दिल में शिगाफ डाल देने वाली तोहमतें, रूह को पिघला देने वाले आजार। फिर उस पर भी अहले दुनिया को सुकून नहीं मिला तो उसके फाका ज़दा जिस्म पर जख्मों की फसल उगा दी। ऐसे जख्म कि अगर किसी ताकतवर नौजवान को दिए जाते तो वो तकलीफ की शिद्दत से चीख उठता। दारोगा जिंदान ने रोते हुए महमूद को बताया था कि तवील तशद्दुद के दौरान निजाम शाह कभी नहीं चीखे। कैसी कुव्वत बर्दाश्त है मेरे शेख में, महमूद खुद कलामी के अंदाज में कहता। इस जबरो सितम के सामने तो पत्थर भी अपनी पहचान खो बैठते। फिर यकायक महमूद के दिलो दिमाग जल उठते और वो जोशे गजब में खड़ा हो जाता। उसके साथ ही वाली गजनी की आंखों के आगे धुआं सा फैल जाता और फिर धुएं के पसे मंजर में उसकी सौतेली माँ का चेहरा उभरने लगता। निजाम शाह का मुजरिम महमूद के सामने भी था और गिरफ्त में भी, मगर उसकी मजबूरी यह थी कि वह मुजरिम को सजा नहीं दे सकता था।
محمود اپنی اسی بے بسی پر تڑپ کر رہ جاتا اور اسے اپنے دل میں ناقابل بیان درد محسوس ہونے لگتا۔ پھر ایک دن یہی درد اسے امیر جلال کے پاس لے گیا۔ تو ابھی تک میری شمشیر قہر سے اس لیے محفوظ ہے کہ نظام شاہ ہوش میں نہیں آئے ہیں، محمود نے سابق سالار غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فی الوقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ شیخ آنکھیں کھول دیں اور تجھے دی جانے والی سزا کا منظر پورے ہوش و حواس کے ساتھ دیکھ سکیں۔ دنیا کے سب سے بزدل انسان، یہ بات تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ امیر جلال محمود کی حالت غضب دیکھ کر کانپنے لگا۔ والی غزنی کے قہر سے تو پہاڑ بھی پناہ مانگتے ہیں، پھر میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو بہت حقیر اور کمزور انسان ہوں۔ یہ بات تو نے اس وقت کیوں نہیں سوچی تھی جب تو حالت اختیار میں تھا؟ محمود نے چیخ کر کہا۔ اس کے لہجے میں امیر جلال کے لیے دنیا کی ساری حقارتیں اور نفرتیں پوشیدہ تھی۔ میرے عظیم و مہربان آقا، امیر جلال کسی بھوکے گداگر کی طرح گڑ گڑانے لگا تھا۔ غلام تو غلام ہی ہے آقا، اس کا اختیار کیا اور بے اختیاری کیا؟ ملکہ غزنی کے حکم سے مجبور تھا، اس لیے نظام شاہ پر میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خود دنیا سے اٹھا لیا جاتا۔ امیر جلال بڑا منافق اور شعبدہ باز تھا۔ محمود کو حالت غیظ و غضب میں دیکھ کر مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے مکمل طور پر ملکہ غزنی کو مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ امیر جلال کی پیش کردہ دلیل بہت مضبوط تھی، اس لیے محمود کے غصے کا سیلاب تیزی سے اترنے لگا۔ والی غزنی ایک بار پھر شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ جب کسی ملک کا فرما روا کوئی حکم جاری کر دیتا ہے تو پھر ملازمین کے پاس ان کی بجاوری کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح امیر غزنی کو امیر جلال بے قصور نظر آنے لگا تھا۔ پھر جب امیر جلال نے والی غزنی کے چہرے پر نرمی کے آثار دیکھے تو وہ ایک نئے زاویے سے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ اور ملکہ غزنی بھی کیا کرتی ہے امیر زیجا کہ امام رکن الدین مسعود نے نظام شاہ کو کافر و گمراہ قرار دے کر ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ یہ نیا انکشاف سن کر محمود کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ وہی رنگ غضب نمودار ہونے لگا۔ کفر اور نظام شاہ دونوں کو ایک دوسرے سے کیا نسبت ہے؟ معاذاللہ امام رکن الدین مسعود نے ایک مرد خدا پر بڑی سنگین تہمت لگائی ہے اور بڑا خوفناک الزام تراشا ہے۔ اس بہتان ترازی کے وقت ان کی زبان نہیں کانپی اور خوف الہی سے ان کے جسم پر لرزہ طاری نہیں ہوا۔ والی غزنی کو تذبذب کا شکار دیکھ کر امیر جلال نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ امیر ذی ہشم، یہ کوئی رازداری کی بات نہیں تھی اور امیر رکن الدین مسعود نے قصر شاہی کے کسی بند کمرے میں بیٹھ کر نظام شاہ کے قتل کا فتویٰ صادر نہیں کیا تھا۔ یکایک امیر جلال کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا اور یہ بھی سابق سالار غزنی کی ایک شاطرانہ چال تھی تاکہ اس کے دعوے میں اثر پیدا ہو سکے۔ شاید امیر عالی مقام کو سلطنت کے کسی ذمہ دار شخص نے یہ نہیں بتایا کہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں امام رکن الدین مسعود نے شیخ نظام شاہ کے خلاف ایک طویل تقریر کی تھی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ نظام شاہ کا نامہ اعمال تھا جسے امام رکن الدین نے اپنی مرضی سے مرتب کیا تھا۔ امیر معظم، میری ناپاک زبان تو اس تقریر کی تفصیلات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کون سا گناہ تھا جو نظام شاہ کی ذات گرامی سے منسوب نہیں کیا گیا، اور وہ کون سی گمراہی تھی جس کا رشتہ اس مرد حق سے قائم نہیں کیا گیا؟ یہ کہتے کہتے امیر جلال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اسے اپنے جسموں کے اظہار پر حیرت انگیز قدرت حاصل تھی۔ وہ جب چاہتا اپنے چہرے سے خوف و دہشت کا تاثر پیش کرنے لگتا اور جب چاہتا آنسو بہانے لگتا۔ وقت کی گردش نے مجھے تو حضور کی نظروں میں معطوب ٹھہرا دیا، اس لیے شاید میری ہر بات جھوٹ قرار دی جائے، مگر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک بار اہلیان غزنی سے ضرور تصدیق کر لیں۔ امام رکن الدین مسعود کی وہ تقریر ہزاروں انسانوں نے سنی تھی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نظام شاہ جیسے مرد پاک باز کے ساتھ کیسا کافرانہ سلوک کیا گیا ہے۔ امیر جلال کے اشکوں کی روانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ محمود نے ایک نظر زندان کے اس تاریک گوشے پر ڈالی جہاں نظام شاہ نے تقریباً 6 ماہ حالت اسیری میں گزارے تھے۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا زندان سے نکل کر قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال نے چین کی سانس لی۔ سابق سالار غزنی کے خیال میں ایک خوفناک عذاب اس کے سر سے ٹل گیا تھا۔ پھر اسی رات محمود نے امام رکن الدین مسعود کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ والی غزنی کے چہرے پر شدید غصے کا رنگ نمایاں تھا۔ امام فوراً سمجھ گئے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ امیر ذی وقار کا اقبال بلند ہو۔ رکن الدین مسعود نے اسی خادمانہ انداز میں سوال کیا جس کے وہ ایک زمانہ دراز سے عادی تھے۔ ایک امام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلاموں کا سا انداز اختیار کر لے۔
महमूद ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा। रुकनुद्दीन मसूद घबरा कर सीधे हो गए। बुलंद इकबाली की दुआएं तो आपने इस्माइल को भी दी हैं। महमूद के लहजे की तलखी का वही आलम था। एक हुक्मरान का वफादार किसी दूसरे फरमा रवा को बुलंद इकबाली की दुआएं नहीं दे सकता। ये खुला हुआ झूठ और मुनाफकत है इमाम। मैं बहुत मजबूर था अमीर मुअज़्ज़म। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने मसलहत का रवैया इख्तियार करते हुए कहा। अपनी आज़ादी को बेख्तियारी का नाम ना दे इमाम, मुझे सब खबर है। यकायक महमूद किसी शोले की तरह भड़क उठा। निजाम शाह में और आप में यही तो फर्क है। वो अपने अहद की खातिर जान से गुजर जाने का हौसला रखते हैं और आप नामवाफिक हवा का एक हल्का सा झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी जबान ही नहीं, अपने दिलो दिमाग भी बदल डालते हैं। महमूद के होंठों से आग बरस रही थी। अगर आप मेरे सामने अमीर इस्माइल की इताअत का दम भरते तो अल्लाह गवाह है मैं आपके एहतराम में अपनी नशिस्त से उठकर खड़ा हो जाता, मगर आपने ऐसा नहीं किया। काश आप ऐसा करते और मैं बेख्तियार पुकार उठता कि ये है मेरे इमाम रुकनुद्दीन मसूद, जिनके कोलो फेल में कोई तजाद नहीं है। इमाम ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर महमूद ने उन्हें झिड़क दिया। आपको इतनी आज़ादी तो हासिल थी कि मेरे शेख निजाम शाह के सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लेते। अगर आप अपनी संग दिली के सबब उनकी रूहानी अजमतों पर गवाही देने के काबिल नहीं थे तो कम से कम एक मर्द मोमिन को काफिर व जंदीक और बदकिरदार करार देकर उसके कत्ल का फतवा तो सादिर ना करते। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने दरमियान में फिर लब कुशाई की हिम्मत की, मगर महमूद के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की भड़कती हुई आग देखकर सहम गए। आप खामोश रहिए इमाम, मैं आपको खूब पहचानता हूँ। महमूद के लहजे में शररबारी का वही हाल था। मगर आप निजाम शाह के सिलसिले में किस तरह सकूत इख्तियार करते? आपने तो समझ लिया था कि महमूद चंद दिन का मेहमान है, जंग होगी और वो तय तय कर दिया जाएगा, या फिर उसकी सारी जिंदगी एक कैदी की हैसियत से जिंदान में बसर होगी। फिर कौन अदालत आरास्ता करेगा और कौन निजाम शाह के हर कतरा खून का हिसाब तलब करेगा? वाली गजनी अजीब कैफियत से दो चार था। इमाम रुकनुद्दीन मसूद का किरदार देखकर उसका बदन जल रहा था और निजाम शाह के मसाइब याद करके उसके दिल में दर्द की तेज लहरें उठ रही थी। अमीर मोहतशिम, मैं इस सिलसिले में माफी का ख्वास्तगार हूँ। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन तौबा का रास्ता इख्तियार कर लिया था। सच तो यह है कि मैं निजाम शाह की शख्सियत के हकीकी खदोखाल को पहचानने से कासिर रहा। मैंने अहले गजनी की गवाहियों पर निजाम शाह को गुमराह करार दिया था। उन गवाहियों में मलिका गजनी भी शामिल थी। आप झूठ बोलते हैं इमाम। शिद्दत कर्ब से महमूद चीख उठा। मैं जानता हूं कि आप निजाम शाह की महबूबियत से हसद रखते हैं, और अगर बिलफर्ज मैं आपके बयान को दुरुस्त तस्लीम भी कर लूं तो एक इमाम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि वो ज़ईफ तरीन रिवायतों और झूठी शहादतों की बुनियाद पर एक मोमिन को मरदूद व काफिर करार दे दे। महमूद की आंखों में गैज़ो गज़ब के शोले भड़क रहे थे और चेहरे पर अजियत का धुआं फैला हुआ था। आपने कितनी आसानी से एक मोतबर कलमा गो पर कुफ्र का फतवा आयद कर दिया। इमाम, गुनाह आपसे सरजद हुआ है और निदामत मुझे महसूस होती है। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने नए अंदाज से माफी मांगने के लिए अपने होठों को जुम्बिश दी थी, मगर महमूद ने उन्हें गुफ्तगू से बाज रखा। बस इन झूठी तावीलात का सिलसिला बंद कर दीजिए। वाली गजनी की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। दिल तो चाहता है कि आप भी कुछ दिन जिंदान के हब्स और तारीकी में सांस लें, जख्मों की लज्जत महसूस करें और आलम बेचारगी और तन्हाई में खुद अपनी चीखें सुने, मगर मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ और अहले इल्म की इज्जत करता हूँ। आपने मलिका गजनी के जुर्म में मुआवनत की थी, इसलिए आप भी सजा के मुस्तहिक हैं। मुझसे इल्म की रुसवाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मैं अदालत आलिया में आपका मुकदमा पेश कर दूं तो अहले गजनी अपने इमाम का हकीकी चेहरा देखकर क्या कहेंगे? इमामत पर से उनका एतबार उठ जाएगा। फिर कैसी गुमराही फैलेगी इमाम, आप नहीं जानते, खुदा की कसम नहीं जानते। आप अपने नफ्स की परस्तिश के सिवा कुछ नहीं जानते। महमूद पर दीवानगी सी तारी हो गई थी। अमीर मोहतरम, इमाम रुकनुद्दीन मसूद के लहजे में बड़ी आजिज़ी थी, मगर वाली गजनी ने उनकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। बस रात के अंधेरे में गजनी की हदूद से निकलकर कहीं दूर चले जाइए। मैं आपको इससे ज्यादा रियायत नहीं दे सकता। अल्लाह जानता है कि यह रियायत मेरे हौसले से बहुत ज्यादा है। आपकी इसी में आफियत है कि मेरी नजरों से दूर हो जाएं। मैं जब भी आपका चेहरा देखूंगा मुझे अपने शेख के जख्म याद आ जाएंगे। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं इमाम, पता नहीं चंद लम्हे गुजरने के बाद मेरा क्या हाल हो जाए। शायद मैं अपने इरादे पर कायम ना रह सकूं, इसलिए मुझे किसी आजमाइश में ना डालिए। बस खुदा के लिए यहां से चले जाइए, मेरी नजरों से दूर, बहुत दूर। यह कहकर महमूद ने मुंह फेर लिया।
امام رکن الدین مسعود غضب شاہی سے بال بال بچ گئے تھے۔ والی غزنی کی علم دوستی اور اعلیٰ ظرفی نے انہیں امان بخش دی تھی۔ امام الٹے قدموں اور لرزتے جسم کے ساتھ خلوت امیر سے باہر آئے اور پھر اسی رات کے اندھیرے میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔